اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں زیا خان غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیا خان غوری ٹی وی۔ دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت اہم جو موضوع ہے اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے جا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں اس وقت ایک غم و غصے کی لہر ہر طرف آپ کو نظر آ رہی ہے، اور جو آقا سے محبت کرنے والے ہیں، جن کے سینوں میں آقا کے حوالے سے محبت اور جذبہ موجود ہے، وہ آج کل بڑے ہی پریشان اور بڑے ہی اداس اور بڑے ہی غصے میں نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ وہی یہود و نصارہ جو کہ پوری دنیا میں بار بار ہمارے آقا کی ذات پر اپنے ناکام ارادوں کو اور اپنی حرکات کو وہ اپنے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ایک سلسلہ پرانا جو آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا تاریخ میں کوئی کارٹون والا سلسلہ چلا تھا، تو اب پھر یہ جرأت کی جا رہی ہے۔ اور بلکہ میں تو اس کے بارے میں کچھ آپ کو اس انداز سے اپنے جذبات کا اظہار کروں گا کہ یہ جو اس وقت سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کے علاوہ جو دوسرا الیکٹرانک میڈیا ہے، یا اور جو تمام تقاضے ہیں دنیا میں اس وقت یورپ کے یا یہود و نصارہ کے، یہ تمام لوگ اس انداز سے ہمارے ذہنوں پر اپنا حملہ کر رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے بھی، اپنے لٹریچر کے ذریعے بھی، اپنی عادات کے ذریعے بھی، اپنی ایکٹیویٹی کے ذریعے بھی، اور پھر ہمیں اس سے ہٹا کر ہمارے گھروں میں میڈیا کے ذریعے اور دوسرے تمام جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے وہ ہمارے دلوں سے وہ عشق رسول کی شمع کو بجھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو جب وہ اپنی کوششیں کر لیتے ہیں تو پھر 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد وہ ٹیسٹر لگا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ ابھی زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ تو وہ اقبال کا ایک بڑا پرانا شعر آپ کو میں اپنے الفاظ میں کچھ اس انداز سے شیئر کروں۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ اسلام اور مسلمانوں سے اور محبت جو آقا سے کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال لو۔ تو وہ عرب کے، اسلام کے محبت کرنے والے، جن کے اندر ایمان کی جو رمق باقی ہے، آقا سے محبت کی رمق باقی ہے، ان کو مختلف سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی کے ذریعے، اپنی موویز کے ذریعے، اپنے لٹریچر کے ذریعے، اپنی بہت ساری وہ جو ڈیز مناتے ہیں، ان ساری چیزوں کے ذریعے جب مشرق کے نوجوانوں کو مغربی تہذیب سکھانے کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ان کو ہم نے اپنے کلچر کی طرف لے آئے ہیں، لباس ان کو وہ دے دیا، ان کو جدت کی بس تمام چیزیں ہم نے ان تک پہنچا دی ہیں، اب لگتا ہے ان کے اندر سے دین اور دین سے محبت اور دین کے جو بڑے ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، ہمارے آقا ہیں، آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبت شاید ہم نے دلوں سے نکال لی۔ تو وہ پھر ٹیسٹر لگاتے ہیں اس قسم کی واہیات حرکتیں کر کے، موویز بنا کے، کارٹون بنا کے، جملے بول کر، تقاریر کر کے یہ ٹیسٹر لگاتے ہیں۔ تو انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا جب پوری دنیا سے انہیں ایک ریئیکشن سامنے آیا، تو تکلیف تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو ہوئی، اور ہم بیک زبان اس بات پر انہیں اندازہ ہو گیا، چاہے یہ کئی حوالوں سے اپنی اپنی دنیا میں اپنے اپنے انداز سے کام کر رہے ہیں، جب ناموس رسالت کی بات ہوگی، جب آقا کی شان کی بات ہوگی، تو ہم اپنا تن من دھن، اس وقت تک ہمارا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہم اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے رہن سہن، اپنی جان سے زیادہ آقا سے محبت نہیں کرتے۔ تو دوستو آج کے اس چھوٹے سے کلپ کے ذریعے میں آپ سب دوستوں کو، اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے ان سب لوگوں تک میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس فاقہ کش، اس کے چاہے معاشی حالات خراب ہوں، یہ روزگار کے لیے چاہے یورپ کی طرف چلا جائے، اور اب یورپ میں جو اسلام کا تیزی سے پھیلتا ہوا یہ پیغام ہے، یہ بھی انہیں تکلیف دے رہا ہے۔ اس حرکت پر جو فرانسیسی صدر حرکت کی، اس کی مزمت بھی کرتے ہیں، اور میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں ان تمام نوجوانوں کو جو اس بات پر متفق ہو گئے ہیں اور جو اس آواز کو بلند کرنے کے لیے روڈز پر بھی نکلے، جس نے جس محبت کا اظہار کیا،
اور ہم ان کی اس ناپاک حرکت کی نہ صرف مزمت کرتے ہیں بلکہ ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کے اندر سے جب تک روح محمد ہے تو تمہارے جیسے بہت سارے لوگوں نے یہ حرکت کرنے کی آج سے پہلے بھی، صدیوں پہلے بھی کوشش کی اور ان کا تہس نہس ہو گیا۔ تو میں اپنے تمام محبت کرنے والے تمام نوجوانوں کو، بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، ان عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ جو اپنی آقا کی ناموس کے لیے اٹھے نکلے، اور ہمیں اس کے لیے متحد بھی ہونا ہے، اور متحد ہو کر اغیار کو، ان سب کو اور یہود و نصارہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم اپنے آقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری جانیں بعد میں ہیں، پہلے آقا کی ذات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے ایمان کو، ہمارے جذبوں کو عشق رسول سے منور کرے، اور ہم سب کو اپنے آقا کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان کے لیے اپنی جانوں کو وقف کرنے اور اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے ہم تیار بھی ہیں اور تیار ہمیشہ رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری اس محبت کو اللہ سلامت رکھے۔ بس یہ تھوڑے سے جذبات تھے میرے جو میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اور دوستو، اپنے گھروں میں اپنی یہ جو وزیر اعظم پاکستان نے اس وقت پورا ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص کیا ہے، ہم اپنے گھروں میں محافل سجائیں اور اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو یہ سوشل میڈیا کی تمام ایپس اور ایکٹیویٹیز کی بھولتے ہوئے آقا کی محبت کے ترانے گائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے آقا سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اجازت دیجیے گا انہی جملوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں کسی موضوع پر آپ سے گفتگو کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔